Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس ڈے 38 برج کورس جماعت نہم کا برج کورس ہے۔ جماعت نہم مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 38واں، حوالہ جماعت ہشتم، مضمون تاریخ۔ آموزشی محصل سن 1870 عیسوی سے آزادی حاصل ہونے تک کے دور میں پیش رفت کا جائزہ لینا۔ آئیو پہلے چند باتیں یاد کریں۔ پہلا، حصول آزادی میں مختلف تحریکوں کی خدمات لکھیے۔ آزادی کے حصول میں مختلف تحریکیں، پہلا ہے ونگ بھنگ تحریک، دوسرا ہے ہوم رول لیگ، تیسرا خلافت تحریک، چوتھا تحریک عدم تعاون، پانچواں تحریک سول نافرمانی، چھٹا چمپارن ستیہ گرہ کی تحریک، ساتواں بھارت چھوڑو تحریک، آٹھواں بھارت کے انقلابی اقدامات کی تحریک، نواں آزاد ہند فوج کی کوشش اور اقدامات۔ دوسرا ہے حصول آزادی میں آزاد ہند فوج کی خدمات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے نومبر 1943 عیسوی میں جاپان نے انڈمان اور نکوبار جزائر فتح کر کے آزاد ہند حکومت کے حوالے کیے۔ دوسرا، ان جزائر کو سبھاش بابو نے شہید اور سوراج نام دیے۔ تیسرا، 1944 عیسوی میں میانمار کے اراکان علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چوتھا، آسام کی مشرقی سرحد پر واقع چوکیاں فتح کر لی۔ پانچواں، جاپان سے ملنے والی مدد بند ہونے کی وجہ سے امپھال کی مہم ادھوری رہ گئی۔ چھٹا، 18 اگست 1945 عیسوی کو سبھاش بابو طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جس کی وجہ سے آزاد ہند فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تیسرا سوال ہے، انگریزوں نے بھارت پر سامراجیت کس طرح حاصل کی؟ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، انگریز ہندوستان کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل تھے کیونکہ ہندوستان متحد نہیں تھا۔ انگریزوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور بہت سی آزاد ریاستوں کے ساتھ فوجی اور تجارتی اتحاد قائم کیے۔ انگریز ان ریاستوں میں گھسنے اور آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کرنے میں بہت مؤثر تھے۔ کیا آپ کو مدد چاہیے؟ دیکشا ایپ صفحہ نمبر 58 QR کوڈ اسکین کیجیے۔ آؤ تھوڑا غور کریں۔ حصول آزادی کے لیے انگریز حکومت نے تیار کردہ مختلف منصوبوں کی معلومات لکھیے۔ پہلا ہے، 1945 عیسوی میں وائس رائے ویول نے شملہ میں تمام پارٹیوں کے سربراہوں کے سامنے بھارت سے متعلق ایک منصوبہ پیش کیا۔ دوسرا، منصوبے میں دیے گئے نکات۔ پہلا نکتہ ہے، مرکزی اور صوبائی مجلس مقننہ میں مسلم، دلت اور اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ دوسرا، وائس رائے کی مجلس عاملہ میں ہندو اور مسلم اراکین کی تعداد یکساں رہیں گی۔ تیسرا، بیرسٹر جناح کا اصرار تھا کہ اس مجلس میں مسلم نمائندوں کے نام تجویز کرنے کا اختیار صرف مسلم لیگ ہی کو ہوگا۔ اس بات سے قومی جماعت متفق نہیں تھی۔ اس نے جناح کی تجویز کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ویول کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 1946 عیسوی میں بھارت آنے والے برطانوی وزراء پیتھک لارنس، اسٹیفرڈ کرپس اور AV الیگزینڈر کے وفد نے بھارت سے متعلق برطانوی منصوبہ بھارتی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا۔ اسے سہ وزیری منصوبہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، سہ وزیری منصوبے کے کچھ نکات قومی جماعت کو منظور نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کا ذکر بھی اس منصوبے میں نہیں تھا، اس لیے مسلم لیگ بھی اس سے مطمئن نہیں تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر سہ وزیری منصوبہ مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ انقلابی تحریک کی خدمات واضح کیجیے۔ انقلابیوں نے قومی مقصد کو روشن کیا اور ملک سے باہر قوم پرستی کا پیغام دیا۔ انہوں نے لوگوں کو برطانوی راج کو اکھاڑ پھینکنے کی تحریک دی اور آزادی کے مقصد کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا۔ تیسرا ہے، عبوری حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نکتہ ہے، گورنر جنرل ویول نے پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں بھارتی نمائندوں کی عارضی حکومت قائم کی۔ دوسرا، ابتدا میں انکار کرنے والی مسلم لیگ بھی کچھ عرصے بعد اس حکومت میں شامل ہو گئی۔ تیسرا، مسلم لیگ کی مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہ چل سکا۔ آؤ عمل کریں۔ دیے ہوئے زمانی خط پر ترتیب وار واقعات لکھیے۔ 1945، 1946، 1947، 1948۔
1945 ویویل منصوبے کا اعلان، 1946 سہ وزیری منصوبے کے وزراء بھارت آئے، 1947 بھارت کو آزادی ملی، 1948 مہاتما گاندھی کا قتل۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے بھارت کی تقسیم کا معاملہ ناگزیر ہونے کی وجہ سے ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا فیصلہ کیا۔ دوسرا، بھارت اور پاکستان دو آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کیا۔ تیسرا، پاکستان کے قیام کے تعلق سے مسلم لیگ کی ضد کے پیش نظر قومی جماعت نے بحالت مجبوری تقسیم کے منصوبے کو تسلیم کیا۔ تیسرا ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے آزادی کے بعد لوگوں کے رد عمل کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اس کا جواب ہے، آزادی کے بعد عام لوگوں نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے حقوق اور اپنی طاقت سے آگاہ کیا۔ یہ سب ان آزاد پسندوں کی وجہ سے ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے استعمار یا ناانصافی سے پاک ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا، ویویل پلان، دوسرا، سہ وزیری منصوبہ، تیسرا، ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ، چوتھا، بھارت کی آزادی کا قانون۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔